فضل ہے، یہ ساری عزت اس کا فضل، ورنہ اور لوگ جو ہیں ان کی بجائے مجھے سرخاب کے پر لگے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ چلو کچھ بھی اچھا ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ عیسائی تمہارے دوست ہے، یہ تو نصارہ کوئی اور تھے، اس کے بارے میں کہ یہود و نصارہ ہے، یہود کا تو خبر آ گئی وہ یہود کی، اور نصارہ کے بارے میں کیا وہ عیسائی ہے۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے، کچھ عیسائی کہتے ہیں ہم مسیح، وہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے، مسیح کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نام تم نے مسلمانوں میں ہر رکھ لیا عیسائی، ہم تو مسیحی، مسیح وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے عیسیٰ کون تھا یا نہیں، ہم تو مسیح کو مانتے ہیں، یسوع جو تھا جیسس وہی ہمارا خدا تھا۔ آج چغتائی صاحب نے جو بات کہی نا یہ بھی قابل غور ہے، کئی اچھے لوگوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کہیں تو عام بھی آ جاتا ہے کہ جو بھی عیسائی ہیں نا اچھے ہیں یہ برے ہیں، ان کو بھی نصارہ کہہ دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ان کو نہیں کہا، ان کو بھی کہا، مگر جہاں مدح کے طور پر ذکر ہو نا یہ یاد رکھیں، جہاں تعریف کی گئی ہے نا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں اچھے ہیں نیک ہیں نیک، وہ یہ عیسائی نہیں، وہ نصارہ ہے۔ نصارہ کون تھا ہی نہیں کا ایک فرقہ تھا، ناظرین ان کو یہ کہتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتا تھا، نہ خدا کا بیٹا مانتا تھا، نبی مانتے تھے، بالکل صحیح دین پر تھے۔ یہ نجاشی جو ساتھ شاہ حبشہ یہ بھی انہی میں تھا، جو بچے کھجے تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، یہ حضرت شمعون پطرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، 12 ساتھیوں میں سے وہ سب سے سردار تھے، سید الصحابہ تھے۔ آپ نے اپنے بعد ان کو ہی خلیفہ مقرر کیا تھا کہ میری بھیڑوں کا تو ہی چروا، مگر ایک ڈاکو اٹھا جس کو سینٹ پال یہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 6 سال بعد اس نے ڈھونگ رچایا۔ پہلے وہ یہودیوں کا ایک متعصب عالم تھا، بستی بستی پھر کر ان کو قتل کرواتا تھا، کافر کہتا تھا، مگر پھر اس نے دیکھا یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس نے یہ ڈرامہ بنایا کہ میں دمشق کو آ رہا تھا تو جنگل میں مجھے پھر ایک آواز آئی، روشنی چمکی کہ تو پولس کب تک مجھے دکھ دیتا رہے گا؟ تو میں نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں یسوع مسیح ہوں اور تو بعد آ جا۔ یہ صوفیانہ کشف کا ایک ڈرامہ رچا کر وہ شہر میں آ گیا کہ میں اب بس مجھے یسوع مسیح نے ساری معرفت سمجھا دی ہے، میں تائب ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ وہ حضرت شمعون پطرس اور حواری چیختے رہے کہ یہ بے ایمان ہے، منافق ہے، دین برباد۔ نہیں سنی لوگوں نے کہا پن پڑھ تھے، دھوبی تھے، مچھلیاں پکنے والے تھے، یہ پڑھا لکھا فاضل تھا، دشمن تھا، اس نے کچھ دیکھا یہ تو آیا، بس اس نے پھر سارا دین جو ہے نا کیا مسیح خدا تھا، بندے کی شکل میں آیا تھا، ہمارے گناہ بخشوانے، جو یہ موجودہ ہے نا کرسچینٹی، اس کو آپ کہیں یہ نہ مسیح کی بات، ایک بھی حوالہ نہیں دے سکتے جو انجیل ہے کہ مسیح نے یہ کہیں بات، نہ شاگردوں کی، یہ سینٹ پال ہی اس کے خط شامل کی ہو انجیل میں، اس سینٹ پال نے یہ سارا فتنہ پیدا کیا۔ تو جو شمعون پطرس کے رہ نہ ماننے والے بچے چرے آتے تھے بیچارے صحیح عقیدے، نصارہ وہ ہے، ان کا یہی حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے جب بھی قرآن پڑھا گیا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، روئے، اور انہوں نے کہا یہی تو دین تھا جس کے ہم منتظر تھے۔ انہوں نے سچے دل سے اس کو بول، وہ پہلے بھی صحیح دین پر تھے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں جہاں تعریف ہے نا اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان میں درویش ہیں، ان میں خدا ترس لوگ ہیں، متکبر نہیں ہیں، وہاں بھی پھر وہ نجاشی کا حوالہ دیا کہ دیکھو جب قرآن سنا انہوں نے، یہ 7واں سپارہ جو ہے نا یہاں سے شروع ہوتا، یہاں بطور خاص کا کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ نہیں نصارہ کہتے، بالکل مسیح کہتے ہیں ان کو، آپ بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے نصارہ، ہم میں وہ گمراہ ایک فرقہ تھا ناظرین سے، وہ تھے۔ اللہ ان کا ذکر کرتا وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ان میں سے تم ان لوگوں کو مسلمانوں سے زیادہ قریب پاؤ گے، محبت کریں گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، وہ منہ سے اپنے کہتے ہیں نصارہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کیونکہ ان میں عالم ہیں، درویش ہیں، وہ متکبر نہیں ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ چمٹائی سب چھوڑ جاتے ہیں، آگے جو ایسا آتا نا یہ آج کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے حضور پر، ان کی تعریف ہے، کافر مرنے والوں کی نہیں۔
کہ جب انہوں نے سنا اس کو جو رسول پر اتارا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسو بہہ پڑے، مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہی تو چیز تھی جس کے ہم منتظر تھے، ہمیں اللہ نے وہ دین دے دیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ پکار اٹھے کہ رب تو گواہ رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے، نوٹ کر لے کہ ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ سچا رسول ہے، کتاب برحق۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور کیوں نہ ہم اللہ کو مانتے اور اس چیز کو مانتے جو اللہ کی طرف سے حق آیا، کیوں نہ مانتے؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم ایک طرف یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے، تو نیک لوگوں کے ساتھ کیسے داخل کرتا اگر ہم ایمان نہ لاتے؟ تو اس لیے ہم ایمان لے آئیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ انعام دیا، ان کے عقیدے کی وجہ سے باغ ہیں، نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی بدلہ ہے نیکوں۔ اسی طرح سورہ ہے آل عمران، اس کے آخر میں بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ مغالطہ عام ہے، بہت دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی تعریف کی اہل کتاب کی، نہیں جو اہل کتاب ہی رہے مرے کوئی تعریف نہیں، جو ایمان لے آئے ان کی تعریف۔ یہاں بھی آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اہل کتاب میں سے ایسے ہیں، وہ اہل کتاب تو ان کو کہیں گے، اگر بریلویوں میں سے آ جائے، جو بندیوں میں سے اہل حدیثوں سابقہ مسل کا بیان تو کرتے ہیں کہ ایک اہل حدیث نے یہ کہ اب نہیں، وہ ایسے ہی اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی نکلے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو مسلمانوں تم پر اتری ہے، جو قرآن تم اس پر بھی مان لے آئے ہیں، اور جو ان کی طرف اترا تھا اس کو بھی مانتے تھے۔ خاشعین للہ، یہ کیوں ایمان لے آئے؟ وہ دوسرے یہودی عیسائیوں کی طرح متکبر نہیں تھے، وہ عاجز لوگ تھے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہ وہ اس مردار دنیا کے گاہک تھے کہ دنیا کی خاطر ایمان بیچیں، وہ سچے تھے، انہوں نے اولئک لہم اجرهم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب۔ اور یہی اہل کتاب میں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ان کو دو اجر ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو اپنے نبیوں کو بھی مانتے رہے اور مجھ پر ایمان لائے، 2 اجر ہیں۔ ہاں، مذمت کے لیے آئے تو پھر برے عیسائی ہیں، اور تعریف جہاں ہوگی وہاں یہی، جیسے نجاشی جو تھا اس کی داڑھی ٹر ہو گئی۔ جی 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 بالکل آج بھی وہی فتنہ ہے کہ مثلا ہمارا مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے دی ہے، جی، اگر نہ یہ میری پہلی یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اب تک میں اس طرح نہ ہوتا۔ اس چیز کو جو ہے ایک تو جو ہے جیسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کا جو ہے جمعے اس سے علاج، اور اس کی جو ہے وہ علاج کے لیے کیا کیا تدابیر ہے؟ نواز صاحب نے میری بات کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھا۔ دیکھو نا، یہی حوالے دیتا کہ میں کعبے میں کیوں داخل ہوتا، چھت پر چڑھ کر کیوں اذانیں دیتا، سارے جرم جو ہے نا اس میں ہی ڈھانپے جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی مغالطے دور کی ہیں۔ پورا قرآن جو ہے نا یہی بات بتاتا کہ یہ دنیا کی جو ہے نا رونق، اس زینت پر نہ چلے جانا یہ کوئی چیز نہیں۔ حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فقر کی جو تعریف کی ہے نا، اب ہم غریبی کو برا مناتے نہ کریں کیا، جو ہے تندرستی ہے۔ ایک دن مسجد نبوی اتنی بھر گئی صبح کے وقت، محلوں کے لوگوں نے وہاں آ کر نماز پڑھی، تو حضور نے نماز کے بعد فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج تم لوگ زیادہ، کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے لائے ہیں خراج کا، تو کافی مار آیا، تم وہ حصہ لینے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ کی قسم جس غریبی میں تم اب ہو نا فقیری، اس سے میں نہیں ڈرتا، اس سے کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہو۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ جب دنیا تمہیں کھلی ملے گی نا، فتوحات ہوں گی، سونے چاندی کے ڈھیر آئیں گے، جیسے بعد میں واقعی ہوا کہ حضرت عثمان رضی کے دور تک جاتے جاتے بنگلے بن گئے، لوگ عیاشی میں پڑ گئے، بربادی ہو گئی۔ فرمایا غریبی سے نہیں ڈرتا، جب امیری جس کے تم خواہش مند ہو وہ آئی نا، جیسے پہلے لوگ ٹوٹ کر ایک دوسرے پر
حملہ آور ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ اب فقیری پر جو فخر کرتے تھے، اقبال کی نظم جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، خطاب بہ نوجوانان اسلام، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ نظم پوری پڑھنی تھی، کون سا آسمان تھا جس کا تو ستارہ تھا ٹوٹ کر گر گیا۔ نوجوان کبھی سوچا؟ اس میں پھر کہتا نا، فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، بے شک کوئی غریب ہوتا تھا مگر غیرت مند ہوتا تھا۔ فقیری میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ امیر آدمی جرت نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو کہوں یار میں تیری ان بات پتہ نہیں جھاڑ دے کہ کون ہے تو میری ان بات کرنے والا۔ وہ غیرت مند تھے، خود کماتے تھے، محنت کرتے تھے۔ سمال فقر و فخری کا رہا شان ہے عمارت میں، اگر امیر بھی ہو گئے، گورنر بھی بن گئے۔ کہاں تھے سلمان الفارسی کے مدائن کے گورنر، وہی علاقہ جو اس کا اپنا تھا، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنا کر بھیج دیا۔ لوگوں نے مکان کا کہا یار مسافر کے لیے مکان کیا چاہیے، مجھے کوئی مکان، میں مسجد میں بیٹھوں گا، وہاں ہی فیصلے کروں گا۔ سو جاتے تھے، سرانے اینٹیں ہوتی تھی، اور جب موت کا وقت آیا پانی کا گھڑا اور اینٹیں، تو بڑا روئے۔ لوگوں نے کہا سلمان حضور نے تیرے لیے یہ بشارتیں دی، کہنے لگے بھائی اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ سلمان آگے بہت ایک مشکل گھاٹی ہے جہاں سے ہلکے سامان والے گزریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی مسافر کی ضرورت سے زیادہ ہے، میں نے اکٹھا کر۔ تو دنیا جو ہے اس کو اللہ کے دین نے لوگوں کی نظروں میں حقیر کر دیا کہ یہ کوئی شے نہیں، مل جائے تو شکر کرو ورنہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کی بجائے خیر ثواب و خیر عقبیٰ، وہ چیزیں ڈھونڈو جو ہمیشہ ساتھ جائیں گی۔ یہ تم اگر حاصل کر بھی لو گے قارون کی طرح، ابھی جان نکل جائے، موت آ جائے، کیا فائدہ ہو، سب کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں اس کی مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے، شکلیں بدل ختم نہیں ہوا، ختم نہیں، بالکل۔ اچھا وقت ہو گیا، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔